السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج بھی میں اسی سلسلے سے متعلق ایک ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یعنی بعض الفاظ جو کہ ہماری شاعری میں بہت مستعمل ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ عربی زبان سے ہے، اور ان کا درست تلفظ وہ احباب یا وہ شعراء جن کو عربی کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ ایک خاص حد تک نہیں ہے، وہ ان کے تلفظ سے نابلد ہوتے ہیں، تو ان کے افادے کے لیے میں یہ ویڈیوز لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ لیکن آج میں جو لفظ لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ ایسا لفظ ہے، جی ہاں، وہ صرف دو لفظ ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج میں صرف دو لفظ آپ کے سامنے ایسے لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ ان کا درست تلفظ جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت مستعمل ہوتے ہیں اہل علم کے درمیان۔ اور اگر آپ ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں بطور خاص، یعنی ایم اے اردو کر رہے ہیں یا ایم اے فارسی یا ایم اے عربی، اور آپ انٹرویو کے اندر لیکچرر کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں اگر آپ نے ان دو لفظوں کا تلفظ جو ہے وہ درست نہ کیا تو یقین جانیے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ لفظ کون سے ہیں؟ وہ لفظ ہیں اعراب اور اعراب۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک لفظ ہے اعراب، یعنی الف کے نیچے زیر ہے، جی ہاں، اور دوسرا لفظ ہے اعراب، یعنی الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، جی ہاں۔ اعراب اور اعراب، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں کہ اگر الف کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نسخہ جو ہے قرآن کریم کا، اس پر جو ہے اعراب لگے ہوئے ہیں، یا مجھے مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر قرآن کریم پر جو ہے وہ اعراب لگوائے گئے، یعنی زیر زبریں جو ہیں وہ لگوائی گئیں۔ تو زیروں زبروں کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب، یعنی الف کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور اگر الف کے اوپر زبر ہو تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے عرب کے معاشرے کے دیہاتی، جن کو ہم اردو میں بدو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر وقالت الاعراب آمنا، جی ہاں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ آگے چل کر سورہ حجرات کے اندر ہے غالباً، یعنی قالت الاعراب کا لفظ تو کئی مقام پر ہے، لیکن یہ قل لم تؤمنوا غالباً یہ سورہ حجرات میں ہے۔ تو اعراب یاد رکھیے گا بدوؤں کو کہتے ہیں۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اعراب کا مطلب کیا ہے؟ عربی الفاظ پر ڈلی ہوئی زیریں زبریں، جی ہاں، اور اعراب کا مطلب کیا ہے؟ عرب معاشرے کے بدو یا دیہاتی۔ امید ہے کہ آج کی اس مختصر ویڈیو سے بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ احباب کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیز اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔